جنوری کی ایک خنک صبح کو سورج کی سلامی لینے کے بعد امریکہ سے آئی ہوئی وصف وفا نے گزشتہ شام کا وعدہ یاد دلایا، اور مجھے یاد آیا کہ آج ہمیں ولی باغ کی راہ لے کر گونجتی ہوئی خاموشیوں سے ہم کلام ہونا ہے۔ سو ہم نے حسن نگر کی راہ لی۔ دوستو، اس وقت ہم ایک ایسے علمی، ادبی اور سیاسی استھان پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے دھرتی کو ہمیشہ افکار تازہ کا بلاوا آیا۔ جی ہاں، یہ حسن نگر کا وہی زرخیز اور مردم خیز خطہ ہے جس نے تاریخ کے لمحوں میں اپنا کردار بڑے ہی قرینے اور خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ محبت کی انہی وادیوں میں سے اہل علم اور صاحب حال صوفیوں کے فیض رساں چشمے پھوٹے۔ یہاں کے پانیوں کے خوشگوار اور فرحتناک لمس نے زندگی کے گیتوں کو ادبی دنیا میں وقار و اعتبار بخشا۔ انہی راستوں سے ہوتے ہوئے ماضی میں سیاسیات کے رموز سے قدم قدم پر جانکاری ملی، ایسی جانکاری جو نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے ایشیا میں انقلابی قوتوں کے لیے ایک روشن مینار بن کے ابھری۔ آئیے آج حسن نگر کے ایک بہت اہم خانوادے سے تعلق رکھنے والی بیگم نسیم علی خان صاحبہ سے محو گفتگو ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ یہ گفتگو سیاسی ہونے کی بجائے زیادہ سے زیادہ ان کی نجی مصروفیات پر آدھارت رہے، تو یقیناً اس بیٹھک کی دلچسپی ایک دھیمے لیکن دلنشیں سبھاؤ کے ساتھ برقرار رہے گی۔ آئیے ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میں محمد اویس اور میں وصف آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اپنے شعور کے ابتدائی مراحل میں آپ نے اپنے سماج کو کس طرح پایا اور پھر اس سماج سے خود کو محسوساتی طور پر آیا ہم آہنگ پایا، یا اس کے اڑچنیں آپ کے راہ میں حائل نظر آئیں؟ شعوری طور پر تو انسان کا شعور ایک عمر تک پہنچنے کے بعد بیدار ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں شعور لاشعور ہوتا ہے، شعور میں بات نہیں آتی۔ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے اپنے گھر میں میرے والد اللہ مغفرت کرے وہ باچا خان بابا کے ساتھی تھے، امین محمد خان ان کا نام تھا، اور اس وقت وہ اس پارٹی کے صوبائی صدر بھی تھے۔ تو ان کو دیکھا میں نے، اور ان کے اس حالات کو میں نے دیکھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا سیاسی طور پہ۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، اور انگریزوں کے زمانے میں جو خدائی خدمتگاروں کے خلاف جس طریقے سے عمل ہوا کرتا تھا وہ دیکھا جاتا تھا۔ ان پہ جو مشکلیں آتی تھی، وہ ان کے قید خانے، ان کے جیل خانے، اور ان کے وہ جلسوں میں مار پیٹ، یہ سب کچھ میں دیکھ رہی تھی، لیکن میں اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ ایک دن جا کے میں نے خود اسی چیز میں گھسنا ہے، کیونکہ لاشعور میں میری وہ باتیں تمام پڑی رہی۔ اور میں 18 سال کی عمر میں جب میری شادی ہو گئی تو پھر میں ایسے گھرانے سے منسلک ہو گئی جو اس سے بھی زیادہ سیاسی تھی، تو اس کی وجہ سے میں نے اپنے ارد گرد کا ماحول سیاسی طور پہ محسوس کیا۔ صحیح۔ تو یعنی اس کے لیے آپ کا جو ذہنی لیول تھا وہ پہلے سے آپ اس خطوط پر استوار ہو چکا تھا؟ شروع ہی سے وہ سیاسی تھا۔ میں یہ کہوں کہ شروع ہی سے سیاست گھر سے میں لے کے یہاں آئی تھی۔ یہاں وہ پالش ہوا، یہاں پہ وہ گروم ہوا، اور یہاں پہ پھر اس نے وہ
جڑ پکڑ لی جس کو سیاست کہتے ہیں. ٹھیک. اچھا میم، یہ جو اب ہندی کی ایک ادیبہ ہے امریتا پریتم، تو انہوں نے ایک دفعہ ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ زندگی کی راہوں میں جن جن حائلات اور مزاحمات سے وہ گزریں، جو جو مشکلات پیش آئیں، جتنی مصیبتیں ایک عورت کو پیش آ سکتی ہیں، ان کا کہنا تھا، ان کا ماننا تھا کہ یہ ساری چیزیں میری شخصیت کی تربیت اور تہذیب کے لیے بہت ضروری تھیں، اور اگر یہ نہ ہوتی تو شاید زندگی کے بہت سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے. کیا آپ بھی اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی یعنی انہی سوچوں پر آدھارت گفتگو کریں گی کہ کیا یہ جتنی مشکلات ہے، جتنی حائلات ہے، واقعی یہ شخصیت کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہیں؟ بیٹا زندگی میں اگر مشکل نہ ہو تو آپ زندگی میں جو آسانی آپ کو ملی ہے اس کا مزہ آپ کو نہیں مل سکتا. زندگی میں اگر سختی نہیں ہو تو وہ نرم اور آرام کی زندگی گزارنا آپ اس کا جو کیا ختم ہو جاتا ہے، وہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس سے آپ لطف اندوز ہو سکتی ہیں وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر زندگی میں کٹھن راہیں نہ ہو تو آپ ہموار راستے کی ہموار چلنے کی اس حقیقت کو آپ نہیں سمجھ پاتی کہ یہ اگر میں اس جگہ پہ چلتی ہوں تو میں بہت صحیح چل رہی ہوں، لیکن اگر مجھے نیچے میں چلی جاتی ہوں تو چونکہ وہاں پہ کار بچھی ہوئی ہے اس پہ میں نہیں چل سکتی. تو مجھے یہ جو اندازہ ہوتا ہے اس جگہ پہ، اس زمین پہ، ہموار زمین پہ چلنے کا وہ مزہ جو ہوتا ہے وہ میرا کھرکھرا ہوتا. جی صحیح. یہ صحیح کہا. زندگی کی تلخیاں نہ ہو تو اس کی جو خوشیاں ہیں وہ محسوس نہیں ہو سکتی. صحیح. یعنی وہ جو گلزار نے کہا تھا کہ تیرے غم کا نمک چکھر بڑا میٹھا لگا ہے زندگی کا ذائقہ مجھ کو. بالکل بالکل. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا جو ایک مقام ہے اور جو صحیح ایک اس کا مقام ہے، آج تک ان کا ادراک ہم سے ہو پایا یا اس میں ہم پیچھے رہے، ابھی تک اس کا ادراک ہم نہیں کر پائے؟ میں تو کہتی ہوں کہ عورت کے صحیح معنوں میں ادراک جو ہے اس کی حقیقت کا، اس کی عورت کے جو حقوق ہے، عورت کے جو اس دنیا میں جو وہ کچھ کرتی ہے. ایک بات میں ہر جگہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوبیوں میں سے ایک خوبی جو عورت کو دی ہے وہ ہے تخلیق. جی بہت بڑا حوالہ. تخلیق ہے کہ وہ تخلیق کرتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے. یہ خالق کی خو ہے. کائنات کی رمزیت کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے. بہت بڑا اشارہ ہے. وہ جو عورت کو دی ہے وہ مرد کو نہیں. لیکن کسی نے بھی اس کو نہیں سوچا، کسی نے بھی اس پہ غور نہیں کیا کہ عورت کو جو یہ تخلیق کا مرتبہ اللہ نے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات کی اشرفیت میں بالا کیا، سرفراز کیا. فوقیت بھی ہے. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو مناسب جگہ ہو سکتی ہے وہ اس کو ابھی تک کہیں بھی نہیں ملی. امریکہ میں بھی نہیں ملی، جرمنی میں بھی نہیں ملی، روس میں بھی نہیں ملی، یورپ کے کسی ملک میں نہیں ملی. کیونکہ وہاں بھی جب میں جاتی ہوں تو فرق محسوس ہوتا ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ مرد و عورت ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے، وہ نہیں ہے. یعنی مشرق اور مغرب دونوں اس کے ذمہ دار، دونوں ابھی تک اس معیار پہ نہیں پہنچے. ابھی اس معیار. وہ جو ساحر نے تو ایک جگہ بہت بڑی بات کی تھی کہ عورت نے مرد کو جنم دیا، مردوں نے اسے بازار دیا. مردوں نے اسے بازار دیا. بالکل. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو کیا کہا جا رہا ہے کہ ارتقاء کی نئی نئی صورتیں نکل آئی ہیں، انسان نے بہت زیادہ ذہنی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اپنی عرفیت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو کیا اس پورے ہلچل میں، اس چل چلاؤ میں عورت اسی طرح اس کے حقوق کا استحصال ہوتا رہے گا؟ کمزوری میں سمجھتی ہوں کہ عورت کی اپنی بھی ہے. جی. جب عورت کے ہاں 2 بچے پیدا ہوتا ہے، ایک لڑکا ہوتا ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے،
وہ جو مرتبہ لڑکے کو دیتی ہے وہ لڑکی کو نہیں دیتی. کھانے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، پیار کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، زندگی کی آسائشوں کے اعتبار سے کسی طریقے بھی عورت اپنے دو بچے جو اور لڑکی ہے اور لڑکا ہے دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیتی. اگر عورت نے کبھی اپنے اس تفرق کو ختم کر دیا تو معاشرہ بھی اس کو ختم کر دے. جی یعنی آپ نے کہنا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش پر فائرنگ ہوتی ہے اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں. شادیاں مجھے اپنے والد کا ایک قصہ یاد آیا ہے. ہم 5 بہنیں ہیں، 6 تھیں بلکہ ایک ابھی چھوٹی سی کہ فوت ہو گئی. تو ہم 6 بہنیں تھیں، اب ہم 5 ہیں. ہم 5 بہنوں کے بعد ہمارا بھائی پیدا ہوا. تو دستور کے مطابق وہ ڈول پیٹنے والا آیا حجرے میں اور وہ اس نے ڈول پیٹا. کہا خان مجھے پیسے دے دو. اس نے کہا کس بات کے پیسے دے دو؟ کہا آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. اس نے کہا کہ میری 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، تم نے کبھی ڈول پیٹا ہے؟ کیا بات ہے. اگر ڈول پیٹا ہوتا تو میں آج پیسے دے دوں. کیا بات ہے اور کیا طنز ہے اس پورے معاشرے پر. میری 5 بیٹیاں ہوئی ہیں، تم نے کبھی ہرمل کا دعا میرے کیا ہے؟ وہ جو جس طریقے سے ہرمل کا دعا پھینک کے پیسے لیتے. یہ ساری باتیں ایسے ہیں کہ ہم معاشرے میں خود اپنے اب کمزوریوں کو خود اپنے سامنے نہیں لا سکتے اور اس کمزوریوں سے ہم خود استفادہ نہیں کر سکتے. جی جی. اچھا ولی خان عبدالولی خان صاحب مرحوم اللہ بخشے ان کو، ایک بہت طویل رفاقت رہی آپ کی ان کے ساتھ، اور اس زندگی کے سرد و گرم میں آپ نے ایک دوسرے کے مونس و غمخوار کے طور پر ساتھ ہاتھ بٹھایا، ساتھ دیا. کیا کوئی ایسا لمحہ ان کی یعنی جو مصروفیت ہے جس میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہوں، آپ کو لگا کہ جیسے اب وہ جو گھریلو زندگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، یا جیسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی ہے زندگی کی گھر کی وہ غم دوران کی لپیٹ میں آ گئی ہے؟ نہیں، ولی خان صاحب کی عجیب شخصیت تھی. ان کی ابھی عجیب طبیعت تھی کہ اس نے اپنی زندگی کی ہر چیز کو اہمیت دی. سیاست کو جتنی اہمیت تھی اتنی اپنے گھر کو بھی دی. سیاست کو جتنی اہمیت تھی اتنے اپنے بچوں کو بھی دی. سیاست کو جتنی اہمیت دی اتنی اپنی سیاحت کو بھی دی. سیاست کو جتنی اہمیت دی اتنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں بھی، اور ان کو ان کا وہ اثر یہ کمی محسوس نہ ہونے دی کہ جیسے باپ بالکل ایک طرف کا ہو گیا ہے اور ہم کی محبت سے اور ان کی شفقت سے محروم ہو گئی. ٹھیک. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے ابھی بات ہو رہی تھی احباب کے ساتھ گاڑی میں آتے ہوئے کہ جیسے باجا خان کی تربیت کا یہ اثر تھا. آپ دیکھیں پوری فیملی جو ان میں سے نکلے، غنی خان کو دیکھا جائے تو ایک مصور، ایک سنگتراش، ایک بہت شاعر اس پورے خطے کے کہ ان جیسا ابھی تک نہ ہو سکا. ولی خان کو دیکھیں سیاسی اعتبار سے ان کا جو مقام ہے. علی خان کو دیکھیں ایجوکیشن فیلڈ میں آپ دیکھیں ان کو. اسی طرح آتے آتے اب گلالے کو دیکھیں جو ایک پاکستان کی پہلی سرجن کے طور پر ان کا متعارف ہونا. تو یہ سارے حوالے لے کر جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً مشر کا جو کردار رہا وہ اظہر من الشمس ہے، وہ ہمارے سامنے ہے کہ ابھی تک ان کی جو شخصیت کا سونا ہے وہ پورے خطے میں اپنے جو افادات ہیں ان کو پھیلا رہا ہے. ہاں، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے. دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر بڑے باپ کا بیٹا بڑا نہیں ہوتا، ہر بڑے بیٹے کا باپ بڑا نہیں ہوتا، لیکن یہاں یہی ہوا ہے کہ بہت بڑے باپ بادشاہ خان بابا کی 3 بڑے بیٹے جو ہر ایک اپنی آپ میں خود ایک ادارہ تھی. جی جی. علی خان صاحب اپنے اعتبار سے ایک ادارہ تھا جو کہ جس کی مثال تحصیل اور علم کے اس میں نہیں ملتی آپ کو. غنی خان کو آپ دیکھیے، سب سے بڑھ کر اصول ان کے اصول، حقیقت یہ کہ ان کے اصول ایسے اصول تھے جو انمٹ ہے. صحیح. ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں علی خان کے بارے میں کہ کیا طبیعت تھی اس کی، آپ سے کوئی بات چیت ہوئی تھی، اچھی سی کوئی واقعہ؟ یقیناً علی خان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. علی خان جتنی سخت شخصیت معلوم ہوتے تھے وہ اتنی سخت شخصیت نہیں تھی.
محبت کرنے والے تھے، باتیں کرنے والے تھے، مذاق کرنے والے تھے، بچوں کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور اپنے آپس میں بیٹھ کے جو اپنی زندگی طور طریقہ ان کا تھا وہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے عام لوگوں کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسکول اور بچے کا ماحول ہوتا ہے. جی. اچھا، اتنی دلچسپ زندگی اور اس میں اتنی رفاقت جو رہی، ایسی شخصیت کا اٹھ جانا قوم کے لیے تو خیر سانحہ ہے ہی، لیکن ایک ایسی شخصیت کے لیے کہ جس کے ساتھ ان کے شب و روز گزرے اور غمی اور خوشی میں وہ دونوں شریک رہے، اچانک ایسے آدمی کا چلے جانا، ایسی شخصیت کی جدائی کو لینا، تو ان کے جو اثرات مرتسم ہوتے ہیں یقیناً وہ مدتوں انسان کو دل گرفتہ رکھتے ہیں. آپ نے کس طرح اپنے آپ کو ہینڈل کیا، کس طرح اپنے آپ کو کمپوز کیا؟ یقیناً یہ تو ایک بہت بڑا دشوار گزار عمل سے گزرنا پڑا ہوگا آپ کو. بیٹا، میں لوگوں کو کہتی ہوں ہمیشہ کہ انسان پتھر سے بھی سخت ہے. جی. آپ دیکھیں پتھر پہ اگر بوجھ پڑ جاتا ہے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی کسی کبھی 2 ٹکڑے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ کوئی انسان غم سے 2 ٹکڑے. جی. بس یوں سمجھیے کہ جب وہ پختوں کے متل کئی بھی غرب در پسر کم اڑو وچ بے در کم، وہی قصہ ہے کہ پہاڑ جتنا غم بھی آ جاتا ہے انسان پہ تو انسان اس کو آہستہ 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 قبول کر لے. آپ یقین جانیے میں یہ آپ کو حقیقت کہتی ہوں، اور جس کو آپ کہیں کہ میں حلفیہ کہتی ہوں کہ اب بھی میں جب کبھی ایک بات میرے دل میں آ جاتی ہے تو میں یہ سوچ کے اٹھنے لگتی ہوں کہ میں جا کے خان صاحب کو یہ بات بتاؤں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. ابھی تک مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ ابھی بھی میرے ارد گرد کہیں نہ کہیں ہے. اور یہی ایک چیز ہے کہ شاید مجھے زندہ رکھی ہوئے، یعنی یادوں کا ایک سلسلہ، ایک جہان آپ نے آباد رکھا ہوا ہے. ایک جہان آباد رکھا ہوا ہے، اور ان کی زندگی کی اتنی خوبصورتیاں اور ان کی زندگی کی اتنی یاداشتیں ہیں کہ میں ان پہ جی رہی ہوں. زبردست. زندگی میں دکھ کے دریا بھی ہیں اور سکھ کی اور خوشیوں کی پھوار میں بھی انسان بھیگتا ہے، لیکن بیسی تھی مجموعی زندگی کے بارے میں آپ کا نقطۂ نظر ہم جاننا چاہیں گے. زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور یہ آپ کو اس لیے دی گئی ہے کہ یہ آپ کا امتحان ہے. مسلمان کے عقیدے کے مطابق زندگی ایک بار ملتی ہے، اور اس کے بعد زندگی ختم ہونے کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک زندگی. مسلسل عمل، مسلسل جو میر آپ کی بات آپ کا سخن بالا رہا ہے. میں میر کا ایک شعر سناتا ہوں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ہاں، یہی وہی بات ہے جو میں شعر میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں شعر آتا نہیں ہے. تو یہ زندگی جو ہے یہ اس زندگی کا تسلسل ہے، اور یہ تسلسل اس لیے ہے کہ اس زندگی میں انسان کا امتحان دیا جاتا ہے، اور وہ امتحان دینے کے بعد وہاں جا کے اس کی جو زندگی ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ زندگی جس طریقے سے گزرتی ہے، اس زندگی میں آپ جو کچھ کرتے ہیں، اس زندگی میں آپ جس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں یا اپنے آپ کو چلاتے ہیں یا اپنے اعمال کرتے ہیں، یہ اس زندگی کے لیے آپ کا وہ راستہ ہے جو آپ بناتے ہیں کہ آپ نے وہ زندگی کیسے گزارتی. جی. اچھا، ایک فلسفیانہ سا سوال گزشتہ روز بس صاحبہ نے بھی کیا تھا کہ کیا زندگی ہم گزار رہے ہیں یا زندگی ہمیں گزارتی ہے؟ زندگی ہم نہیں گزار رہے، زندگی ہمیں گزار رہی ہے. جو قدم ہم یہ گھڑی کی ٹک ٹک جو ہے، جی، یہ ایک قدم ہے قبر کے قریب جانے کی اور اس زندگی کی طرف جانے کی. جی. صحیح. تو یعنی وہ جو کسی نے کہا تھا کہ وقت گزرا ہے کہ ہم گزرے ہیں، یعنی وقت تو رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں. ہم گزر جاتے ہیں. وقت گزرتا نہیں ہے. اچھا. وقت ٹھہرا ہوا ہے، ہم گزرتے ہیں. ہم گزرتے جا رہے ہیں. ہم جاتے رہتے ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ پردہ بدلتا ہے، اسکرین بدلتی ہے. ہم جاتے ہیں. وہ پرسوں کالج میں شاگرد سے باتیں ہو رہی تھی
میں نے کہا کہ وقت تو گھڑیوں میں نہیں ہے, لوگوں نے گھڑیاں بنا لی ہے, لوگ سمجھ رہے کہ اسی میں وقت ہے, وقت اس میں نہیں. میں نے کہا اگر وقت ہماری گرفت میں ہوتا تو شاید ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے نہیں کر سکتے, بھائی یہ سورج اس وقت ٹھیک سے نہیں نکلا, چل اس کو پیچھے لے جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے. ہم وقت کی گرفت ہم وقت کی گرفت میں. صحیح بات. جی جی میڈم, میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ سیاست میں کیسے آئی اور اس وقت ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو کیا مشکلات پیش آئی؟ بیٹا میرے سیاست میں آنے کا میں کہتی ہوں سب لوگوں سے کہ میرا سیاست میں آنا حادثاتی تھا. جی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ میں نے نیشنل پارٹی کو ختم کر دیا. جی ایک احساس میں دل میں ہوا کیونکہ سیاست تو میرے رگوں میں بچی ہوئی تھی بچپن سے, اور پھر یہاں کی جو جس طریقے سے وہ پالش ہوئی اور جس طریقے سے میں نے ولی خان صاحب کے ساتھ زندگی کے چند سال گزارے تھے اس وقت, اس کی وجہ سے پھر یہی ہوا کہ میں نے سوچا کہ میں سیاست میں حصہ لوں گی, لیکن بالکل ایسے طریقے سے نہیں کہ میں بالکل باہر جی گھر میں بیٹھ کے ٹوٹی پھوٹی سیاست جو کرنی ہے وہ کرتی رہوں. اچانک ایسے ہوا کہ جب پارٹی بنی سب چیزوں میں میرا ہاتھ تھا ان کے ساتھ. جی انڈائریکٹ ہاتھ تھا, پارٹی بنانے میں بھی انڈائریکٹ ہاتھ تھا, میں پیچھے اسکرین پہ رہتی تھی. پارٹی بن گئی اور پھر وہ صدر شہباز خان ہمارے صدر ہوئے, تو ہم وہ جب یہاں پہ آئے تو پشار بار نے ان کو انوائٹ کیا اور ساتھ میں یہ مطالبہ کیا کہ اگر بیوی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی تو یہ ہم اپنی دعوت واپس لے لیتے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بہت کوشش کی, اس زمانے میں کوئی باہر تھا بھی نہیں جس سے میں مصلحت کر سکتی تھی, کسی سے پوچھ سکتی تھی. بادشاہ خان بابا نظر بند تھے, ولی خان قید میں تھے, اسفندیار فراری تھا, میرا بھائی اعظم جو تھا وہ بھی افغانستان میں فراری تھا. ایک میری نن کے میاں تھے یا جان خان ان کا نام تھا, اور وہ پچھلی ڈاکٹر خان صاحب کی گورنمنٹ میں منسٹر بھی رہے تھے. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, میں نے کہا لالا ایسی بات ہے, آپ ذرا 1 منٹ کے لیے حاج بلور صاحب کے گھر آ جائے. وہ آئے تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا لالا ایسی بات ہے کہ اب تو یہ لوگ کہتے کہ میں باہر نکلوں. جی اس نے کہا اللہ کا نام لے کے باہر نکلا, اللہ کا نام لے کے میں باہر نکلا. کوئی ارادہ نہیں تھا, غیر ارادی طور پہ لاشعوری طور پہ میں سیاست میں گھس گئی. جی اب جو امریکہ میں براک اوباما کی گورنمنٹ ہے تو ان سے جو ہے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ بیٹا امریکہ میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے ان کی پالیسی ایک ہی ہوتی ہے, وہاں پالیسیاں بدلتی نہیں ہے, لوگ بدلتے. اچھا, یہ جو جیون کی جتنی گھڑیاں بھی تھیں, کیا آپ خود کو مطمئن پاتی ہیں؟ ہاں بیٹا, میں نے بہت جس کو فل اننگ کہتے ہیں, فل اننگ کھیلا ہے میں نے. اپنی زندگی سے مطمئن ہوں, اپنے گھر سے مطمئن ہوں, اپنے بچوں سے مطمئن ہوں. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس کے لیے میں پچھتاوا کروں کہ یا خدا تو نے مجھے زندگی کیوں دی. جی میڈم, آپ بھی گورنمنٹ میں رہی ہے تو پختونخوا میں عورتوں کے مسائل کے لیے آپ نے جو ہے خود آپ نے پرسنلی کیا کیا ہے؟ بیٹے بات یہ ہے کہ پختونخوا میں بھی مردوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے. عورت کو آپ الگ کیوں کر لیتی ہے؟ عورت بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ مرد اور عورت اس معاشرے کا وجود ہے. جی یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے مردوں کو الگ کر دیا ہے, عورتوں کو الگ کر دیا. مہنگائی ہے وہ عورت کی بھی ہے وہ مرد کی بھی ہے, بے روزگاری ہے وہ مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے, بچوں کی پڑھائی ہے وہ مرد کی بھی ہے عورت کی بھی ہے, بچوں کا علاج معالجہ ہے وہ مرد کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے. عورت کا کوئی الگ مسئلہ ہے ہی نہیں جس کے لیے انسان سوچے. مرد اور عورتوں کی ایک ہی قسم کی
مصیبتیں ہیں اور ایک ہی قسم کی ان کی وہ جو زندگی میں کمزوریاں ہوتی ہیں. خان صاحب کی جو روٹین لائف، جس طرح اگر باہر نہیں جاتے تو گھر میں ان کا کیا روٹین ہوتا تھا؟ خان صاحب گھڑی پہ اپنا روٹین قائم کرتے تھے. مثال تھی ان کی، ایسی مثال جو آپ کو شاید نہ ملے. معافی چاہیے. صبح اٹھتے تھے، سوا نماز پڑھ کے ایک پیالی چائے پیتے تھے، اور وہ چائے گھڑی پہ 7 بجے. چائے پینے کے بعد ان کا ناشتہ آتا تھا. ٹھیک 10 بجے وہ ایک پیالی کافی پیتے تھے، اخبار پڑھتے تھے، ایک پیالی کافی پیتے. گھڑی پہ 1 بجے وہ کھانا کھاتے تھے. کھانا کھا کے ذرا سستانے لیٹ جاتے تھے. اٹھتے تھے تو ٹھیک اپنے وقت پہ چائے پیتے تھے. چائے پینے کے بعد وہ صبح بھی واک کرتے تھے، شام کو بھی واک کر لیتے تھے. پھر اس کے بعد نہانا ہوتا تھا، کوئی اور کام ہے وہ کر لیتے تھے. اور ٹھیک 8 بجے وہ کھانا کھا کے نیوز سن کے تو وہ لیٹ جاتے تھے. جی ایسی ان کے یہ ہمارا ایک لڑکا ہے ہے، وہ ایسی گھڑی پہ ہے کہ اگر ایک مطلب کا واقعہ بیان کروں کہ ایک دن کافی 10 بجے کے بجائے 10:05 پہ آئی. کہا میں نے کافی نہیں پینی، دیر ہو گئی. پھر کھانا کھانے کو ہی نہیں چاہیے. اپنی گھڑی پہ زندگی گزارتے. کبھی گھر میں وقت کے بہت سخت پابند. جی کبھی گھر میں لڑائی ہوتی تھی آپ دونوں کی؟ لڑائی تو نہیں ہوتی، لڑائی تو کبھی میں اس کو نہیں کہتی، تکرار ہوا. زیادہ تر مطلب یہ کہ ان کی کون سی عادتیں، کون سی باتیں جو آپ کو بہت اچھی لگتی تھی یا اچھی نہیں لگتی تھی، آپ ان کو روکتی تھی کس طرح کرے نہ کرے؟ کوئی ایسی عادت ان میں نہیں تھی کہ اس کو روکا جائے. جی کوئی پرسنل لائف میں اس طرح گھر میں پرسنل لائف میں بھی ان کی کوئی ایسی عادت نہیں تھی جس پہ تکرار کیا جائے. لیکن یقیناً یہ ایک پچھتاوا آپ کو ضرور ہوگا کہ لڑائی کیوں نہیں؟ یہ نہیں، مجھے اس کی خوشی ہے کہ لڑائی مجھے اس کی خوشی ہے کہ لڑائی یہ یاد کرتی رہوں گی ہمیشہ، ورنہ تو پھر وہی لڑائی مجھے یاد رہے اور کچھ یاد نہیں رہتا. وہ اردو کے ایک شاعر کا شعر ہے کہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. تو یقیناً یہ جو جتنی دلچسپیاں تھیں اسی حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جو تقریباً 60 سال بعد این پی کی حکومت ہمارے پختونخوا میں آئی ہے، آپ ان سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ بیٹا زندگی میں اگر اطمینان ہو جائے، اطمینان کہتے ہیں مردگی کو، مر جاتا ہے انسان. غیر مطمئن جو ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے. میں کسی صورت یہ کہوں کہ میں بالکل مطمئن ہوں تو مطمئن ہو جاؤں تو بس یہ کہوں کہ بس اب یہاں پہ رک جاؤں. اطمینان نہیں ہے زندگی میں، کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے. اور خاص کر حکومتوں کو کچھ وراثت میں ملی ہوئے جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جیسے ہماری حکومت کو دہشت گردی کا مسئلہ وراثت میں ملا ہے. اب وہ اس کو سنبھالے کہ قوم کو سنبھالے. بیٹا ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ پاکستان میں اصل جمہوریت اب کبھی آئی ہی نہیں. یہاں پہ آپ اگر سوچیں تو پاکستان کے 60 سالوں میں زیادہ وقت جو حکومت ہوئی ہے وہ فوج کی ماشاء اللہ رہا. اور جمہوریت بھی آئی تو ایسی جمہوریت آئی جو کھل کے اپنا کام نہ کر. آج کی جمہوریت کے جتنے مسائل، جس طرح ہاتھ ان کے بندے ہوئے ہیں، جس طریقے سے وہ اوروں کے محتاج ہیں، جس طریقے سے وہ دباؤ کے نیچے ہیں، جس طریقے سے ان پہ باہر کے ملکوں کا ایک غلبہ ہے، ایسی حکومتوں کو آپ جمہوری آزاد جمہوری حکومتیں نہیں کہتے. وہ کہتے کہ فوج آ گئی تو دوسرے نے کہا کہ فوج گئی ہی کب تھی؟ گئی ہی نہیں ہے. فوج کا ایک کردار تو رہتا ہے. اس مرتبہ اللہ رحم کرے، یوں لگتا ہے کہ فوج نے نہ آنے کا فیصلہ کیا. ادروائز تو ادھر سے پاؤں ادھر ہو جائے اور بل تک فوج آ جائے.
جو ہمیشہ آپ کو میری یاد زندگی رہتا کا ایک ناقابل فراموش واقعہ میرے بچپنے کا. جی میں 6-7 سال کی تھی. میرے والد اللہ مغفرت کرے وہ اکثر دوروں پہ رہتے تھے جی اور ان کی عادت تھی کہ اپنے ساتھ وہ ایک باسکٹ لے کے جاتے تھے جس میں چائے چینی وہ نہیں پیتے تھے لیکن چائے اور اس زمانے میں پاؤڈر ملک نہیں تھا وہ کنڈینس ملک ہوتا تھا وہ برتن اور یہ سب کچھ رکھا کے لے جاتے تھے. ایک ان کی ترماس ہوتی. ایک مرتبہ جب وہ دورے سے واپس آئے تو وہ برتن دھلے ہوئے پڑے تھے. اس ترماس میں ایک ربر ہوتا تھا جی اس کو سیل کرنے کے لیے. اس ربر سے میں کھیلتی رہی وہ ٹوٹ گیا. اچھا وہ ٹوٹ گیا تو میں نے آرام سے رکھ دیا. اچھا میں نے رکھ دیا تو جب میرے والد کو کسی نے کہا کہ وہ ترماس کی ربڑ تو ٹوٹی پڑی ہے. اچھا تو اس نے پوچھا کس نے توڑی ہے. میں نے جواب نہیں دیا. اچھا میں چپ ہو گئی اور میں نے انکار کر دیا کہ یہ میں نے توڑی. اچھا تو انہوں نے مجھے بلایا, مجھے کہا کہ بیٹا جی زندگی میں جھوٹ بولنا بہت غلط کام ہے, اچھا جھوٹ مت بولا کرو. اور اس دن سے لے کے آج تک میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جھوٹ جھوٹ نہ بولے. کے بعد آپ نے کوئی شیشہ بھی نہیں توڑا ہوگا. ہاں اس دن سے لے کر آج تک کوئی شیشہ بھی نہیں توڑا. نہیں توڑتی ہوں لیکن اقرار کر لیتی ہوں, جھوٹ نہیں بولتی. کوشش کرتی ہوں کہ جھوٹ نہیں بولتی. انسان غلطیوں کا پتلا ہے, کہیں پہ ایسی بات بھی ہو جاتی ہے کہ کہیں باہر کوئی چیز ٹوٹ جائے, کہیں اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے وہ جو کسی نے کہا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے. اچھا کل آپ کے مطالعے میں کون سی کتابیں ہیں؟ میں کتابیں آج کل پڑھ نہیں سکتی. مجھے تکلیف ہے ذرا ایک نیورولوجیکل پرابلم, اس کی وجہ سے میری آنکھیں ٹکتی نہیں تھی. آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. میں آج کل اخبار بہت مشکل سے سرخیاں پڑھ لیتی. کتابیں بڑی پڑھی ہوئی ہیں لیکن ایک تو حقیقت یہ ہے کہ جھوٹ کیوں بول کہ مجھے بہت زیادہ مطالعے کا شوق بھی نہیں, پڑھنے کا شوق بہت نہیں. اخبار پڑھتی ہوں, کبھی کبھار پشت و شاعری کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیتی ہوں, کبھی دل بہلانے کے لیے کوئی کتاب اٹھا لیتی ہوں, لیکن عادتاً میں مطالعہ نہیں کرتی. تو پشتو کی جتنی رائٹرز کے بکس آپ نے پڑھی ان میں جو ہے آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں نے پشتو پروز کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں. جی میں نے پشتو کی شاعری کی کتابیں پڑھی ہیں. جی جی اور جتنی بھی میں نے کتابیں پڑھی ہیں شاعری کی, اس میں یا میں غنی خان سے متاثر ہوں جی اور قومی اعتبار سے میں اجمل خٹک سے. اجمل خٹک سے. جی اچھا یہ بہت اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا کہ خٹک صاحب کی جو زندگی گزری اس بہت قریب رہے وہ رواج کے. ذرا آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے اگر کچھ کہنا پسند کریں. خٹک صاحب ایک بہت ہی مسکین عاجزانہ طبیعت کے آدمی. اس میں انا, فرونیت اور ایک قسم کا وہ تکبر جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. سیاسی اعتبار پہ وہ ہمارے پارٹی کے صدر بھی رہے لیکن ان کا ہمیشہ لہجہ دھیما رہا اور ہمیشہ وہ بات جب کرتے تھے تو رعونت سے نہیں کرتے تھے, بہت آرام سے سلجھے ہوئے تھے. کر لیا سیاست سے تو اس کے بعد وہ واقعی ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد یا بیٹا ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے بعد بھی سیاست سے کوئی ریٹائر نہیں ہو سکتا. اسی نہیں ہو سکتا کہ وہ بیٹھے رہتے تھے, کوئی آتا تھا, کوئی پوچھتا تھا, کوئی بات کرتا تھا, کوئی اخبار والا ہے, کوئی ٹیلی ویژن والا ہے. ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. ریٹائرمنٹ تو تب ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے. جب ٹائر ہو جاتا ہے تو پھر ریٹائر ہو جاتا ہے. اور خان صاحب تو کبھی ٹائر ہوئے ہی نہیں. اچھا خان صاحب اپنے بچوں میں زیادہ کس سے متاثر تھے, یعنی بچوں میں کس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ یہ میرا وہ ہے
یا اس حساب سے؟ ان کی بہت زیادہ لگاؤ جو تھا اپنی بڑی بیٹی نسیم سے تھا اور ڈاکٹر گلالے تھا. اچھا. ان دونوں سے بہت بے انتہا پیار کرتے ہیں. اچھا. اور بادشاہ خان اپنے بیٹوں میں کس سے زیادہ؟ بادشاہ خان بابا اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ پیار غنی خان سے کرتے. اچھا. اس لیے کہ وہ تو ملنگ آدمی تھے. نہیں بس وہ دل کی بات ہوتی ہے. بڑا بیٹا تھا, سب سے بڑا بیٹا تھا. پھر یہ ہے کہ بیٹا بھی ایسا تھا کہ جب چھوٹا ہی تھا کہ ماں کی شفقت بھی تھی. جی 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 بالکل. تو پھر بادشاہ خان بابا نے اگرچہ ولی خان صاحب کہتے تھے کہ بابا نے ہمیں نہ باپ کی شفقت دی ہے نہ ماں کی شفقت دی ہے, اس نے سارے قوم کو ہم پہ وہ فوقیت دی تھی کہ قوم میری جو ہے وہ اس قابل ہے کہ میں ان سے محبت کروں بجائے اس کے کہ اپنے بچوں سے کروں. قوم سے, زبان سے. اچھا بیچ میں کچھ اختلافات بھی آئے تھے نا غنی خان اور ولی خان کو, چھوٹے چھوٹے سے, بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی کبھی اختلاف آ ہی جاتا ہے. جی جی جب گھر میں دو برتن ہوتے ہیں وہ بھی ٹکراتے. جی جی. جی میڈم, اگر آپ سے کوئی 2-3 لفظوں میں اگر آپ جواب دینا پسند کریں کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پٹھان کیا ہے؟ پٹھان نہیں پختون. مطلب ہے کہ یہ پٹھان لفظ نہیں ہے. پٹھان لفظ تو انگریزوں کا پیدا کرتا ہے. پختون ہے یا پشتون ہے, جی سافٹ لینگویج والے اس کو پشتون کہتے ہیں. جی میں اگر چند لفظوں میں کہوں کہ پختون کیا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ پختون ایک ایسی قوم جس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں, جو اپنے زور سے بے خبر ہے, اپنے شعور اور لاشعور سے بے خبر ہے, جو اپنی قوت اور طاقتوں سے بے خبر ہے, اور اس کو اللہ نے بے انتہا صلاحیت دی. صحیح. آپ کی جو ایک پسندیدہ ڈش, خان صاحب کی کوئی پسندیدہ ڈش, کھانے میں کیا پسند کرتے تھے؟ ایک زمانے میں خان صاحب سویٹ ڈش بہت پسند کرتے تھے, لیکن بعد میں ان کو اس سے بھی وہ ہو گیا تھا, اور حقیقتاً وہ جو پسند کرتے تھے تو وہ اپنے علاقے کی چپلی کباب کو پسند کرتے. اور آپ؟ میں دنیا کی جو کوئی چیز بھی ہوتی ہے وہ میں کھا لیتی ہوں. میں بہت قناعت پسند. میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. گوشت بہت زیادہ نہیں کھاتی, تقریباً سبزیوں اور دالوں میں گزارا کر لیتی. اچھا عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بعض اوقات تنہائی کی ایک بہت بڑی یعنی ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے, اور ایک خلا بعد میں پیدا ہو جاتا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے, مصروفیت کا زمانہ ہوتا ہے, جس میں وہ اپنے سیاست میں اور اپنی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس میں سے وقت نکال نہیں پاتے خاندان کے لیے, رشتوں کے لیے, اور بعد میں وہ اچانک ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک عام لائف گزارنی ہوتی ہے ان سے ہٹ کر ان کی زندگی ہوتی ہے. تو بیٹے سے تو نہیں ہے. انسان تو وہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالے جو سانچہ اس کے لیے ہے. ایک وقت ہوتا ہے, ایک وقت تھا کہ میں دن میں 6-7 جلسے کیا کرتی. صبح 6 بجے سے نکلتی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں, رات کو 2 بجے تک پھرا کرتی تھی. ایک زمانہ ایسا آیا ہے کہ میں سارا دن گھر پہ رہتی, اکیلی رہتی ہوں. کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا, کبھی ٹی وی لگایا, کبھی گھر کا کوئی ادھر ادھر کا کام کیا, کوئی سلائی کڑھائی کی, کبھی کوئی نیٹنگ کی, کوئی ایسی چیزیں ہزاروں ہوتی ہیں کہ انسان کر لیتا ہے. اور خاندان کی زندگی میں تو یہ تھا کہ ان کو تو پھولوں سے
اور پودوں سے اور باغبانی سے اتنا شوق تھا کہ ان کے لیے تو میرے خیال میں وقت نکالنا ہی یہ تھا کہ وہ چاہے کہ وہ وقت نکال کے اپنی ان پھولوں کو دیکھ کے ان کے پاس جائے، وہ بھی مشکل سے ملتا تھا. اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چھٹکی، اتنا مانوس ہوں فطرت سے کلی جب چھٹکی، جھک کے میں نے کہا مجھ سے کچھ ارشاد کیا، مجھ سے کچھ ارشاد کیا. جوش صاحب نے کہا بے انتہا شعر آپ کو یاد ہے. فطرت سے جو ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ غنی خان کی شاعری کا فطرت سے میرے چھوٹے بیٹے بلکہ پھولوں سے بہت رغبت ہے. سنگین کو میری بیٹی ڈاکٹر جو ہے اس کو پھولوں سے رغبت ہے. میری دونوں بیٹیاں جو ہیں ان کو پھولوں سے، پودوں سے، موسمی پھولوں سے بہت بے انتہا رغبت ہے، قدرت کی نشانیوں سے. تو آپ کی پھولوں بھری اس محفل میں ہمیں جو یہ وقت آپ نے دیا اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. یقیناً زندگی رہی تو ہم یہ ملاقات گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. ہر کالج میں جہاں پر کہ آج موربی بھی آنا ہے تو اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہوتے صبح سے شام تک وہ بس ایک جوش میں ہوتے تھے. وہ اسٹوڈنٹ سے ولولہ تھا. اور یہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ یہ جو میرا باہر نکلنا تھا یہ جلسے کے لیے، وہ بات نہیں، جلسے کے لیے جب میں نکل گئی تھی پہلی مرتبہ چوکیا جال میں، اس میں پارٹی دو حصوں میں بٹ گئی تھی. جوان ایک طرف ہو گئی تھی، بوڑھے ایک طرف ہو گئی تھی. بوڑھوں نے کہا نہیں، بیوی نے نہیں نکلنا، کل لوگ ہمیں وہ تانا دیں گے. پیغور بڑا تکلیف کہ ولی خان نے ہی اس کی بیوی کو نکالا. اور وہ جو نوجوان طبقہ تھا، اسٹوڈنٹ تھے اور نوجوان تھے، انہوں نے کہا نہیں، بیوی نے نکلنا. یہ اگر لاہور میں نکلتی ہے، کراچی میں، کراچی جامع میں نے تقریر کی تھی، اپنی پہلی سیاسی تقریر میں نے جامع کراچی میں کی تھی. تو بس وہ اس پہ اڑے رہے کہ میں نکلوں، اور میں نکلا. اسٹوڈنٹس میں جب ہم کالج میں ہوتے تو جب جس پروگرام میں آپ نے آنا ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ جوش اور نعرے، اور جب آپ اسٹیج پہ آتی تھی تو اسٹوڈنٹس پاگل ہو جاتے تھے. تو بہت زیادہ وہ آپ کو جوان خون اور جوان جوش اندر بیٹھی ہوئی تھی. میں اس وقت میں نفل پڑھتی ہوں. مجھے یہ احساس تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں نفل ختم نہ کروں اور آپ لوگ پہنچ جائیں. تو میں نے جلدی سے نفل پڑھ لیے. اپنے مردوں کے لیے نفل پڑھتی ہوں، خان صاحب کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. وہ نفل میں نے پڑھے اور میں جلدی سے باہر نکلی، آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی. ادروائز میں کچھ اور کرتی. یہ ہمارا صوبہ جو ہے پختونخوا آج کل یہ جس حالات سے گزر رہا ہے، کیا حل ہے اس کا آپ کے ذہن میں؟ کس طرح یہ مصیبت سے ہم نکلیں گے؟ دیکھیے یہ تو کیا میں بتاؤں. اور آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار جو ہے نہ وہ مجاہدین ٹرین کرتے، نہ کشمیر کے لیے مجاہدین ٹرین ہوتے، نہ افغانستان کے جہاد کے لیے مجاہدین ٹرین ہوتے. اور بار بار خان صاحب یہ کہتے تھے کہ افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرتے کرتے آپ لوگ اپنے ملک کو ڈیسٹیبلائز کر دیں. اور وہی اسپل اوور کیا تھا. حل تو اب یہی ہے جو حل ہو رہا ہے. اصل میں ابھی اس گورنمنٹ نے جو اسٹیپ لیے ہیں، جو اسٹیپ لیا اس کے بغیر چارہ نہیں تھا. یا تو ان کے حوالے کرنا تھا، یا ان سے چھٹکارا پانا تھا. اور یہ بولڈ اسٹیپ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور حکومت کر سکتی تھی. یہ ہر ایک حکومت کر سکتی تھی، لیکن جب امریکہ چاہتی، امریکہ نے چاہا کہ بولڈ اسٹیپ لو تو لے لیا. اگر امریکہ نہیں چاہتی تو بولڈ اسٹیپ نہیں لے سکے. سیدھی سی غنی پر وشیوی بیا پسی کلیات رو هغه لټون چې دی په هغې کې د هغه مکمل شاعري ده. د هغه شاعري په نورو ژبو کې دا شاعري نه ترجمه شوې، هغه یو وړوکی
الفاظ کا بھی پتہ نہیں چلتا، سر کا بھی پتہ نہیں چلتا. یہ موسیقی نہیں مجھے پرانی موسیقی سیمی کلاسیکی جو موسیقی ہے اس سے مجھے لگا. اور پرانے جو ہمارے موسیقار تھے نوشاد صاحب تھے، ہاں ان کے ڈائریکشن والے جو گانے ہیں جو ان کے کمپوز کیے ہوئے اور خصوصیت سے لتا پہ اور رفیع پہ ان کے جی تینوں. اچھا اس وقت جو شاعری ہوتی تھی ان گیتوں کے اندر، اس میں بھی شاعری میں اس میں کچھ شاعری ہوتی تھی اور خصوصاً اس میں جو لائف ہوتی تھی، مثلا یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں گے، کچھ تو ایک آفاقیت کا عنصر اس میں ذرا مطلب کچھ مطلب نکلتا تھا. اور بیچ میں ایک پیغام، گانے ہوتے تھے تو اس سے غم کا احساس ہوتا تھا، خوشی کو ہوتے تھے تو اس سے خوشی کا احساس ہوتا تھا. صحیح. میلوڈیس گانے تو اکثر وہ کشور کمار سدسی میں ان کا انتقال ہوا. پشتو میں کون سے گلوکار کے گانے پسند ہیں؟ اور اردو میں مجھے وہ افغان جو تھی، کیا اس کا نام، نغمہ نغمے اعظم خلی قمر ګل وه، نه د هغوی سره خو ډېر ښه خصې، نه زموږ خپله کشور سلطان ډېر ښه سنگر وه. جو اکثر آپ تنہائیوں میں گنگناتی رہتی ہیں. میں گنگنانا مجھے نہیں آتا. آپ پورا گانا گاتی ہیں؟ گانا بھی نہیں آتا، میں گانا گا ہی نہیں سکتی، آواز نکلتی نہیں، گنگنا بھی نہیں سکتی. ہاں مجھے بس تقریباً پرانے گانے اکثر یاد آتے ہیں. ایک جو مجھے گانا بہت پسند ہے وہ ہے تمہارے بنا زندگی بھی تو نہیں. ہاں کشور کا ہے تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ تو نہیں، شکوہ بھی تو نہیں، اور شکوہ لیکن تیرے بنا زندگی بھی، لیکن زندگی تو نہیں. گلزار کی شاعری ہے. اور آئی تھنک کہ موسم آندھی سے، اور کمال کی شاعری ہے گلزار کی. تو بات ہی یہ گانا مجھے اکثر یاد آتا ہے، اور اکثر اس پہ ان کا ایسا ہی گیت ہے کہ تم سے وجہ مل رہی ہے.